کہ یہ جو آمنو و عامل الصالحات والا گروہ ہے نا، یہ خلافت والا گروہ ہے، کیونکہ ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یا ان میں سے خلیفہ بنائے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. ایمان لانے والے اور عمل صالح بجا لانے والے جو لوگ ہیں وہ خلافت والا گروہ ہے. وہ گروہ ہے جس نے خلافت کو مانا ہے، جو خلافت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ وہ انسان یقیناً گھاٹے میں ہے. کون سا انسان گھاٹے میں نہیں؟ گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے. جو خلافت والا گروہ ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے. جو خلافت کے بغیر ہے وہ سراسر گھاٹے میں. اور گھاٹے سے بچانا ہے تو خلافت کی طرف، اسی میں امان ہے، اسی میں حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مضبوط کلا دے دی جس میں جو خلافت کا کلا ہے، جس میں ہر ایک کو امان ملتی ہے، ان کے خوف امن میں بدل دیے جاتے ہیں. سورہ 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں آسن تکوین سے پیدا کیا. اس سے پہلے 4 تجلیات کا ذکر کیا. وہ تجلی جو آدم پہ ہوئی، انجیر والی تجلی، زیتون والی تجلی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 تجلیوں کا ذکر ہے. وہ تجلی جو آدم کے اوپر ہوئی، وہ جو نوح کے اوپر ہوئی، زیتون کا تعلق حضرت نوح سے ہے. اور وہ تجلی جو طور سنین حضرت موسیٰ کے اوپر ہوئی، موسیٰ کی تجلی کا ذکر کیا. پھر جو وہذا البلد الامین مکہ کا ذکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تجلی ہوئی. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان انبیاء کے اوپر تجلی ہوئی، ان کی ہسٹری دیکھ لو، ان کی تاریخ دیکھ لو کہ خلافت ہر نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت کا سلسلہ قائم کیا تھا. اور جو خلافت کے ساتھ چمٹ گئے، جنہوں نے خلافت کو مانا، انبیاء کو قبول کیا، وہ ترقی کر گئے. اور اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین. لیکن جو خلافت سے ہٹ جاتا ہے وہ اسفل السافلین میں جا کے. کیوں؟ آگے فرمایا کہ اسفل السافلین میں کون نہیں گرتا. ثم رددناہ اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے، جو خلافت والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسفل السافلین میں گرنے نہیں دے. تو آج ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کے ذریعے سے بچایا ہوا ہے، اور روحانی ترقیات کا ذریعہ اور ضامن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی صورت میں دے دی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خلافت کے ساتھ چمٹ جائیں، خلافت کی دعائیں لیں، خلافت سے محبت کریں، خلافت کے ساتھ ہمارا ایک زندہ تعلق ہو. جب بھی ہمیں کوئی مشکل آئے ہم حضور کو دعا کے لیے خط لکھیں. وہ جو پیار محبت کی بات آپ نے سنی نا، کہ یہ جو محبت پیار ہے خلافت کے ساتھ، جو احباب جماعت کا پیار ہے، یہ بھی خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ، یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی زبردست حدیث ہے. فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر جبرائیل علیہ السلام اہل آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر اہل زمین میں بھی اس شخص کی قبولیت اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے، اور اہل زمین والے بھی اس کو قبول کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خلیفہ بکر سے محبت کرتے ہیں، 3 سال 4 سال
زبان بھی بولنی نہیں آتی تو کہتے ہیں جور جور جور، ٹی وی پہ لگا ہوتا ہے تو ٹی وی پہ جا کے حضور کو چوم لیتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، MTA کی بھی برکت۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ خدا نے ڈالی، خدا کے فرشتوں نے ڈالی ہے بچوں کے اندر۔ ہمارے ایک مربی صاحب کہتے ہیں میں گیا ایک جگہ پہ، یہ جو ہیں بالکن کنٹریز، وہاں کہتے میں وہاں تھا تو وہاں ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا، حالانکہ وہ پاکستانی نہیں تھی کہ دوسری قوم ہے، تو وہ مربی صاحب سے اس کو پتہ چلا کہ مربی صاحب لندن سے آئے، حضور کے پاس سے آئے، تو اس بچی نے کہا کہ مربی صاحب میں نا حضور کو خط لکھنا چاہتی ہوں، تو کیا آپ میرا خط لے جائیں گے؟ تو مربی صاحب نے کہا ہاں میں لے جاؤں گا۔ تو اس نے وہ گئی تو جا کے اس نے ایسے لکیریں کاغذ کے اوپر، لکھ تو سکتی نہیں تھی، چھوٹی سی بچی ہے، تو ایسے کاغذ کے اوپر نا کچھ لکیریں لگا کے تو وہ لے آئی، کہتی یہ میرا خط ہے، یہ آپ نے حضور کو دے۔ کہتے میں نے اس بچی سے پوچھا کہ آپ نے کیا لکھا ہے اس خط میں حضور کو؟ وہ بچی کہنے لگی کہ میں نے حضور کو لکھا ہے کہ حضور مجھے آپ سے بہت پیار ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ میں نے لکھا۔ اور وہ لکیریں تھی سادہ سی، ادھر سے لکیر کھینچی ادھر کھینچی۔ ہم جیسا میں نے کہا ہے کہ یہ خوش قسمت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے، یہ 2 اقتباس آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ طبیعت گلا شلا خراب ہے ذرا، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خواہ تم کتنے ہی عقل مند اور مدبر ہو، اپنی تدابیر اور عقلوں پر چل کر دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک تمہاری عقلیں اور تدبیریں خلافت کے ماتحت نہ ہو، اور تم امام کے پیچھے پیچھے نہ چلو، ہرگز اللہ کی مدد اور نصرت تم حاصل نہیں کر سکتے۔ بس اگر تم خدا تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا اور چلنا، تمہارا بولنا اور خاموش ہونا میرے ماتحت ہو، یعنی خلافت کے ماتحت ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے اور کوئی شخص نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اگر تم میں کوئی ماں کا بیٹا ایسا موجود ہے جو میرا مقابلہ کرنے کا شوق اپنے دل میں رکھتا ہو تو وہ اب میرے مقابلے میں اٹھ کر دیکھ لے، خدا اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ بلکہ اسے ہی نہیں، اگر دنیا جہان کی تمام طاقتیں مل کر بھی میری خلافت کو نابود کرنا چاہیں گی تو خدا ان کو مچھر کی طرح مسل دے گا، اور ہر ایک جو میرے مقابلے پہ اٹھے گا گرایا جائے گا، جو میرے خلاف بولے گا خاموش کرایا جائے گا، اور جو مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل اور رسوا ہوگا۔ یہی ہم نے دیکھا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم خلافت سے محبت اور اخلاص کا تعلق اپنا بڑھانے والے ہوں، خلافت کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور یہی جو روح ہے یہ ہم اپنے بچوں میں بھی، اپنی نسل میں بھی ڈالنے والے ہوں، تاکہ یہ جو خلافت کا جو سلسلہ ہے حسب وعدہ یہ تا قیامت ہمارے اندر رہے، اور ہم خلافت کے ساتھ اور خلافت ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ حاضری کچھ اس طرح کی ہے، لجنہ کی حاضری ماشاءاللہ ہم سے زیادہ ہے، 290 کے قریب ان کی حاضری ہے، اور جو مرد احباب ہیں ڈیوٹی والوں کو ملا کے 261 ہے، تو تقریباً 550 کی حاضری الحمدللہ آج یہاں موجود ہے۔ بہرحال اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ آمین۔
भट्ट साहब तुसीं बार-बार कैमरे अगे आउंदे हो। डॉक्टर साहब की करिए हुण तुसीं प्यार ही नहीं बीबीआं सारियां इधर नहीं नहीं अखे तो इधर ही पैना ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। मैं जरा दोस्तां नूं दिखाना चाहना जलसा यौम खिलाफत माशाअल्लाह बहुत अच्छा होया। यौम खिलाफत मुबारक हो। आप भी आ जाओ आगे ਅੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ। सामने आ गए। अल्टीमेटली तस्वीर ਤੁਹਾਡੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿੱਚਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆਏਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? जल्दी भी करो। चलो जी जज़ाकल्लाह। शोर कर ला पैसे आप जा हो रहा है लंगर। अच्छा अच्छा जलसे की दुआ के बाद अब दावत आम थी। दावत आम किसी थी? दावत आम जलसे वालों की जो जलसे में आए हुए हैं। बशीर साहब हाँ इधर से ये जनाब खाना तकसीम हो रहा है। बड़ी ज़बरदस्त पेश है। क्या बात है? नहीं दौड़ तो बनती है नाले हाथी हुए दौड़ ला रहे बस 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 ये दैन बहुत खिदमत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? जलसा मुबारक हो। राणा साहब हाँ जी कैसा रहा जलसा? अल्हम्दुलिल्लाह जलसा बहुत माशाअल्लाह आप तो सही चावल और सालन खासकर इमाम साहब की तकरीर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी। इमाम साहब ने आज कमाल कर दी। सही मज़ा आया। इस तरह ही होना चाहिए जलसा रूह ताज़ा होनी चाहिए। तो मजाक हमने अल्लाह की प्रोग्राम डासा हिसाब का खाओ कल बोटियां भी खानियां। ऐसा अजय छाड़ी छड़ी है। ये है जनाब मस्जिद। कल जा रहे हो? आप कल आ रहे हो ना? मैं जे ना आया मैं अपनी दो नज़मां तुहानू भेज दियांगा। नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੇਰ ਮਿਲਣਾ। इंशाल्लाह फिर मैं ਹਾਂਜੀ सुबह फिर कोशिश करा 3:30 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ठीक। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। और ये जलसा यौम खिलाफत सुनने के बाद ये दावत है। ये मस्जिद आपको ऊपर से दिखा देते हैं। ये 7 घर भी हैं। ये मस्जिद बड़ी माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਲਾ ਨਾਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ।